آج ہم واز کے عنوان آسمان کے وعدے کی ضمانت سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اس دنیا میں دولت، عزت اور شان و شوکت ہمیشہ تک نہیں رہتے، یہ سب عارضی ہیں۔ حتیٰ کہ آج جو آپ کے ہاتھ میں ہے کل آسانی سے جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس دنیا میں لوگ کسی بھی چیز کی ضمانت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم آسمان کی بادشاہی کے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس خدا کی ضمانت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس حقیقت سے زیادہ اور کیا تسلی بخش ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کی خدا کی طرف سے ضمانت ہے؟ اس کے علاوہ جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا اور ضمانت دی ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کے مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امیر لوگ مہلک بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس زندہ رہنے کا زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ تاہم بے شک خدا کی طرف سے ہمارے مستقبل کی ضمانت دی گئی ہے۔ صرف اسی ایک حقیقت پر ہمیں کیسے محسوس کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بے حد خوش ہو کر ہلیلویا نہیں کہنا چاہیے؟ آج کل عالمی وبا کے باعث ساری دنیا کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ نتیجتاً لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں انتہائی غیر یقینی کی حالت میں ہیں۔ بے شمار لوگ اپنی نوکریاں کھو بیٹھتے ہیں اور ساری دنیا میں مختلف جگہوں پر فسادات ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں خدا کے کتنے شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں آسمان کی بادشاہی کا وعدہ اور ضمانت دی ہے۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے طریقوں سے عبادتیں کریں، مستعدی سے خدا سے دعائیں مانگتے رہیں تو وہ آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جنہیں یسوع نے متی 7:23 آیت میں یہ کہتے ہوئے رد کیا تھا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ؟ شاید وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ خدا کے تیار کردہ آسمان میں جانے کے لیے میرا ایمان کس قسم کا ہونا چاہیے؟ تاہم خدا آسمان کی بادشاہی کی ضمانت نئے عہد کی سچائی میں موجود ہمارے سیون کے خاندانی اراکین کو دیتے ہیں۔ وہ کلیسیا جس سے ہمارا تعلق ہے، وہ سچائی جس پر ہم چلتے ہیں اور ہمارا مستقبل، ان سب کی خدا کی طرف سے ضمانت دی گئی ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے رسول خوشخبری کی منادی کے دوران اکثر مشکلات اور پریشانیوں میں سے گزرے تھے۔ اس کے باوجود کس قسم کا مستقبل ان کا منتظر تھا کہ وہ ہر روز خوشی سے بھرپور رہتے تھے؟ ان کے پاس مستقبل کی ضمانت تھی۔ اگر کسی ملک کا صدر کسی چیز کی ضمانت دیتا ہے تو اس کا بڑا اثر اور قوت ہوتی ہے۔ تاہم ہماری کلیسیا، سچائی اور ہمارا مستقبل، ان سب کی ضمانت کل کائنات پر بادشاہوں کے بادشاہ یعنی ہمارے خدا نے دی ہے۔ چونکہ ان سب چیزوں کی ضمانت ہمارے خدا نے دی ہے تو کیا ہم خوش و خرم نہیں ہیں؟ جب ہمارے مستقبل کی بات ہو تو ہم مطمئن ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ہمارے مستقبل کی ضمانت دیتے ہیں۔ تاہم دنیا کے لوگ یہ سوچتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں بے چینی محسوس کرتے ہیں کہ اگر میری نوکری جاتی رہے تو کیا ہوگا اور مجھے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ لیکن کتاب مقدس میں خدا نے کہا، میں ہوا کے پرندوں کو کھلاتا ہوں اور میدان کی گھاس کو پوشاک پہناتا ہوں۔ تم کیوں فکر مند ہوتے ہو کہ کیا کھاؤ گے اور کیا پہنو گے؟ جب آپ یہ کلام پڑھتے ہیں تو کیا آپ بہت زیادہ حوصلہ افزائی نہیں پاتے؟ خدا نے کہا، میں دنیا کے آخر تک تمہاری مدد کروں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، حوصلہ رکھو۔ حتیٰ کہ اس دنیا میں کئی اقسام کے بیمے ہیں جو ضمانت دیتے ہیں۔ ایک بیمہ امانتی ضمانت کا بیمہ ہوتا ہے جو کسی ملازم کا دفاع کرتا ہے۔ یہ جائیداد کے نقصان کے معاملے میں ایک مالی ضمانت ہوتی ہے اور تجارتی مصنوعات کے لیے معیار کے کنٹرول کی ضمانت ہوتی ہے۔ آج کل اکثر لوگ بیمہ خریدتے ہیں تاکہ اپنے مستقبل کے لیے کسی قسم کی ضمانت حاصل کریں۔ جو بیمے کے شعبے میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ صرف خدا ہمارے مستقبل کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ آسمان کی اور ہمارے مستقبل کی ضمانت پانے کے لیے ہمیں محض کتاب مقدس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ واقعی تکنیکی طور پر کیا کتاب مقدس انتہائی اعلیٰ درجے کی ضمانتی سند نہیں جو خدا نے بنی نوع انسان کو عطا کی ہے؟ صرف اگر ہم خدا کی تعلیمات کی فرما برداری کریں تو سب کچھ اچھا ہوگا۔
बदकिस्मती से लोगों की हलाकत की तरफ जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो किताब मुक़द्दस की तालीमात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। आए हम इकट्ठे दूसरा तीमुथियुस बाब 3 खोलते हैं। दूसरा तीमुथियुस बाब 3 आयत 12 से देखते हैं। बल्कि जितने मसीह यसू में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यसू पर ईमान लाने से हम क्या हासिल कर सकते हैं, निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। 16 आयत से देखते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। सारी किताब मुक़द्दस हमारे मुस्तकबिल की जमानत की सनद है। अगर हम किताब मुक़द्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारें तो क्या खुदा हम सबको दानाई नहीं बख्शते जो निजात हासिल करने के लिए जरूरी है। इस दुनिया में रहते हुए ज्यादातर लोग किताब मुक़द्दस की तालीमात की अहमियत का इदराक नहीं करते, इसलिए वो जमीन पर मुजस्सम होने वाले खुदा को पहचानने में नाकाम होकर उस सच्चाई से फिर जाते हैं जिसकी किताब मुक़द्दस जमानत देती है। आए इब्रानियों बाब 6 से देखते हैं। इब्रानियों बाब 6 आयत 17। इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादा के वारिसों पर और भी साफ तौर से जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो उन्होंने क्या किया? तो कसम यानी जमानत को दरमियान में लाया। वादा के वारिस वो हैं जो निजात पाएंगे, क्या वही नहीं है? जैसा कि खुदा चाहते हैं कि निजात पाने वालों पर साफ तौर पर जाहिर करें कि उनका इरादा बदल नहीं सकता, तो खुदा जमानत को दरमियान में लाए। उन वादों में से जिनकी खुदा ने जमानत दी थी हम किताब मुक़द्दस से चंद मिसालें मालूम करते हैं। लूका बाब 22 आयत 28 से देखते हैं। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आसमान की बादशाही की तमाम कहकशाओं में बेशुमार फरिश्तों में से आपके ख्याल से कितनों को खुदा के साथ उनकी मेज पर खाने और पीने का इस्तेहकाक हासिल है? फिर भी यही है जिसका खुदा ने वादा किया है और हमें जमानत दी है। मुकाशफा बाब 21 आयत 4 देखते हैं। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा और इसके बाद क्या ना रहेगी? खुदा जमानत देते हैं कि मौत ना रहेगी। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। कोई बीमार ना होगा और ना आइंदा को कोई बीमारी होगी जो हमारे लिए दर्द या दुख पैदा कर सके। आहो नाला या मातम की कोई वजह ना होगी, क्योंकि मौत ही ना होगी। उस दुनिया में हम हर रोज नई खुशी और मुसरत से भरपूर होंगे, क्योंकि खुदा ने हमारे साथ हमेशा रहने का वादा किया और जमानत दी है। भाइयों और बहनों, अगर हमें ऐसी जलाली आसमान की बादशाही की उम्मीद है तो हम इस जिंदगी को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन उनके बारे में क्या कहेंगे जो अपने मुस्तकबिल की जमानत या आसमान की बादशाही के बगैर जिंदगी गुजारते हैं? चाहे उनकी जिंदगियां कितनी ही पुर आसाइश नजर आएं, हकीकत में वो खाली हैं। मुकाशफा बाब 22 आयत 1। फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बरा के तख्त से निकलकर
اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا. اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی اور پھر لعنت نہ ہوگی. اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. اس زمین پر ہم بطور بادشاہ بادشاہی کرنے کے قریب بھی نہیں آ سکتے. تاہم خدا نے ہمیں یہ کہتے ہوئے ایک وعدے کی ضمانت دی ہے کہ تم میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو گے اور تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. تو پھر کن کو خدا نے یہ ضمانت دی تھی اور کون آئے گا اور ایسی کلیسیا کو قائم کرے گا جو خدا سے یہ ضمانت حاصل کرتی ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے انتہائی اہم نہیں ہے؟ محض ایک کلیسیا قائم کر کے اور خدا کا نام پکار کر ہم خود بخود خدا کے فرزند نہیں بنتے. کیا خدا اس استحقاق کی ضمانت صرف ان لوگوں کو نہیں دیتے جو مختلف آزمائشوں، پریشانیوں اور مشکلات پر غالب آ کر کامل بنتے ہیں؟ تو پھر خدا کی ضمانت حاصل کرنے والے کہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ کتاب مقدس جو 66 کتب پر مشتمل ہے خدا کی ضمانت کی سند ہے جو روح القدس کی تحریک سے لکھی گئی تھی. ضمانت کی اس سند سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں اکٹھے ہونا چاہیے. یرمیہ باب 4 آیت 5 سے دیکھتے ہیں. یہودا میں اشتہار دو اور یروشلم میں اس کی منادی کرو اور کہو کہ تم ملک میں نرسنگا پھونکو، بلند آواز سے پکارو اور کہو کہ جمع ہو کہ حسین شہروں میں چلے. تم سیون ہی میں جھنڈا کھڑا کرو، پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو. حسین شہروں کا نام جہاں ہمیں بھاگنا ہے سیون ہے. سیون میں آنے والوں سے خدا نے وعدہ کیا ہے اور آسمان کی بادشاہی کی ضمانت دی ہے. آج کل بہت سے لوگ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سچائی کی درست سمجھ نہیں رکھتے. ایسے لوگ جو غلطی سے سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم چرچ جاتے ہیں اس لیے ہم آسمان میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ ساحل سمندر کی ریت کی مانند ناقابل شمار ہیں. خدا نے ہمیں منادی کا خاص کام سونپا ہے تاکہ ہم درست طور پر ایسے لوگوں کو خدا کی مرضی سکھا سکیں. ضمانت حاصل کرنے والوں کی بات کریں تو وہ کون سی کلیسیا میں جاتے ہیں؟ پہلے کرنتھیوں 1 باب سے دیکھتے ہیں. پہلا کرنتھیوں باب 1 آیت 2. کون سی کلیسیا؟ خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں. ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. وہ کلیسیا جہاں پولس رسول جاتا تھا خدا کی کلیسیا تھی. لہٰذا وہ کلیسیا جہاں خدا ہمارے مستقبل کی ضمانت دیتے ہیں خدا کی کلیسیا ہے. ساری دنیا میں کلیسیائیں مختلف ناموں سے پکاری جاتی ہیں لیکن واحد کلیسیا جو خدا کی ضمانت لیے ہوئے ہے جیسے کہ کتاب مقدس میں درج ہے خدا کی کلیسیا ہے. کیا ابتدائی کلیسیا کے اراکین اعتقاد رکھتے تھے کہ یسوع ناصری محض بڑھئی کا بیٹا تھا؟ آئیں کتاب مقدس سے اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں. فلپیوں باب 2 آیت 5. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ وہ کون ہے خدا کی صورت پر تھا. زیادہ تر لوگ یسوع کو محض یوسف کا بیٹا مانتے تھے جو ناصرت میں ایک بڑھائی تھا. لیکن خدا کی کلیسیا کے مقدسین جانتے اور اعتقاد رکھتے تھے کہ یسوع خدا کی صورت پر تھے. صرف یہاں ہی نہیں بلکہ ہم یہی شہادت رومیوں کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب سے بھی معلوم کر سکتے ہیں.
اب اس زمانے میں زمین پر مجسم ہونے والے خدا کے بارے میں کون منادی کر رہا ہے؟ ان کی پہلی آمد اور ان کی دوسری آمد دونوں پر یہ صرف خدا کی کلیسیا تھی جو اس تعلیم کو پھیلاتی ہے۔ اس کلیسیا کو خدا کی طرف سے آسمان کی بادشاہی کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ ضمانت کسی فرشتے کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ ابراہم یا پطرس نہیں ہے جو اس کی ضمانت دے رہے ہیں۔ یہ خدا ہی ہے جو نئے عہد کے وسیلے ہماری نجات کی ضمانت دیتے ہیں۔ آئیں اس کی تصدیق عبرانیوں کی کتاب کے 9ویں باب سے بھی کرتے ہیں۔ عبرانیوں باب 9 آیت 15۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ خدا نے ہمیں کیا حاصل کرنے کی اجازت دی تھی؟ وعدہ کے مطابق ابدی معراج کو حاصل کریں، دوسرے الفاظ میں آسمان کی بادشاہی کی معراج۔ خدا نئے عہد کے درمیانی بنے تاکہ آسمان کی بادشاہی کی ضمانت دے۔ وہ جو آسمان کی بادشاہی کے میراث حاصل کرتے ہیں، خدا انہیں بے داغ اور بے عیب بناتے ہیں، اور تمام گناہوں کو جو انہوں نے جانے انجانے آسمان پر اور زمین پر بھی کیے تھے دور کرتے ہیں۔ خدا نے ان تمام برکات کی کس کے وسیلے ضمانت دی تھی؟ نئے عہد کے وسیلے۔ متی 7 باب 21 آیت سے دیکھتے ہیں، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، خدا انہیں آسمان کی بادشاہی کی ضمانت دیتے ہیں۔ آیت 22۔ اس دن وہ تیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ آخری دنوں میں ہمیں کس کلیسیا میں جانا چاہیے؟ خدا کی کلیسیا کی کیا خصوصیات ہیں؟ آئیں یسایہ 25 باب پر جائیں، آیت 6۔ اور رب الفواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں سے، ہاں فربا چیزوں سے جو پرمغز ہوں، اور میں سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو۔ یہاں اس آیت میں تلچھٹ پر سے نتری میں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فصح 325 بعد از مسیح میں نکایا کونسل میں ختم کیے جانے کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ 1600 سالوں کے لمبے عرصے کے بعد، جیسا کہ یہ نبوت تھی کہ خدا کے اس زمین پر آنے سے ہی یہ ایک بار پھر بحال ہوگی۔ اسی لیے کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں سے ایک ضیافت تیار کریں گے جو ہمیں زندگی دے گی۔ آیت 7۔ اور وہ اس پہاڑ پر اس پردے کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا۔ کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں کون سی میں کو خدا نے موت کو نابود کرنے کے لیے استعمال کیا ہے؟ یہ فصح کی میں ہے۔ آیت 9۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، وہ کون ہے؟ لو، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ عبرانیوں 9 باب 28 آیت کے مطابق جب مسیح دوسری بار آئیں تو وہ کیا لائیں گے؟ وہ دوسری بار نجات کے لیے دکھائی دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جسم میں آتے ہیں، کیا ایسا نہیں؟ کچھ اصرار کرتے ہیں کہ انہیں روح کی صورت میں آنا چاہیے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ کیا خدا روح میں ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ اگر خدا روح کے طور پر آتے ہیں تو یہ تعین کرنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ وہ پہلی بار آئے ہیں یا دوسری بار، اس لیے یہ بالکل غیر منطقی بات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ دوسری بار ان پر ظاہر ہوں گے جو ان کی راہ دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے وہ اپنی پہلی آمد پر ظاہر ہوئے تھے، اسی طرح وہ پھر ظاہر ہوں گے۔ کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ دوسری بار جسم میں آئیں گے؟ اس وقت وہ کیا تیار کریں گے؟ وہ تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں سے موت کو نابود کرنے والی ضیافت تیار کریں گے۔ وہ ہمارے خدا ہیں جن کی ہم راہ دیکھتے ہیں، اور ہمیں انہیں قبول کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ کون ہیں جنہوں نے نئے عہد کی فصح سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اور ہمیشہ کی زندگی کی راہ کھولتے ہوئے ابتدائی کلیسیا کے تمام آئین اور سچائیاں بحال کی جو ختم ہو چکی تھیں؟
یہ مسیح آنسانگ ہونگ ہیں۔ کیا آپ کے اور میرے پاس یہ یقینی ثبوت نہیں ہے کہ ہم اس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں جو آسمان کی بادشاہی کی ضمانت دیتی ہے؟ یہ خدا کی کلیسیا ہے جہاں پولس رسول جاتا تھا۔ جیسے پولس نے کیا، ہمیں بھی فسح اور سبت کو منانا چاہیے۔ ہماری کلیسیا بالکل ابتدائی کلیسیا جیسی ہی ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں اگر سب کچھ وہی ہے تو ہم مسیح آنسانگ اونگ کے نام سے دعا کیوں کرتے ہیں اور آسمانی ماں پر اعتقاد کیوں رکھتے ہیں؟ کیا یہ تعلیمات بھی ابتدائی کلیسیا کا حصہ تھیں؟ جی ہاں، یہ تھیں۔ کیا آپ حیران نہیں ہوئے؟ یہ تعلیمات ابتدائی کلیسیا کے وقت میں بھی موجود تھیں۔ تاہم 3 زمانوں میں سے ابتدائی کلیسیا کون سے زمانے سے تعلق رکھتی تھی؟ یہ بیٹے کے زمانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پرانے عہد نامہ کا وقت باپ کا زمانہ تھا، اور پہلی بار جب یسوع زمین پر آئے تھے وہ بیٹے کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کے بارے میں کیا کہیں گے جس میں ہم اب رہ رہے ہیں؟ یہ روح القدس کا زمانہ ہے۔ یسوع کون سے نام سے اپنا مخلصی کا کام پورا کریں گے؟ اس زمانے میں وہ مزید یسوع نام استعمال نہیں کریں گے، اس کی بجائے وہ خوشخبری کا کام اپنے نئے نام سے پورا کریں گے۔ آئین کتاب مقدس سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ مکاشفہ باب 3 آیت 12، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ یسوع کا نیا نام ہے تو لوگ جارحانہ طور پر اپنے پورے دل سے اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اصرار کرتے ہیں کہ صرف یسوع۔ دوسرے الفاظ میں ان کے جسم تو روح القدس کے زمانے میں رہتے ہیں، لیکن ان کے ذہن اب تک بیٹے کے زمانے میں ہیں۔ ایسے لوگ ماضی میں بھی وجود رکھتے تھے۔ یہ فریسی اور صدوقی تھے، یعنی وہ یہودی جنہوں نے یسوع کو مصلوب کیا تھا۔ ان کے جسم تو بیٹے کے زمانے میں رہتے تھے، لیکن ان کے دل اور ذہن باپ کے زمانے میں ہی تھے۔ اسی وجہ سے وہ بیٹے کے زمانے میں آنے والے نجات دہندہ کو قبول نہیں کر پائے تھے۔ اسی طرح مسیحی چاہے اب روح القدس کے زمانے میں رہ رہے ہیں، ان کے ایمان، دل اور ذہن اب تک کس زمانے میں ہیں؟ بیٹے کے زمانے میں۔ ابتدائی کلیسیا کے وقت میں یسوع نے یوحنا رسول کو مکاشفہ سے آگاہ کیا تھا کہ میرا نیا نام ہوگا۔ بس سچائی ابتدائی کلیسیا کو دی گئی تھی۔ ہم اب روح القدس کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ اگر ہم اصرار کریں کہ نجات دہندہ کا نام صرف یسوع ہی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب مقدس کے لیے ہمارا فہم اور تفسیر درست نہیں ہے۔ مکاشفہ باب 3 آیت 12 میں بھی یسوع نے کہا کہ میں اپنے خدا کا نام یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ آپ سب، نئے یروشلم کا کیا ہے؟ اس کا ایک نام ہے۔ جب یروشلم کا نام پوچھا جائے تو کچھ کہتے ہیں یروشلم کا نام یروشلم ہے۔ کیا یروشلم کا دوسرا نام بھی ہے؟ کافی حیران کن طور پر در حقیقت کتاب مقدس سکھاتی ہے کہ یروشلم کا نام ہے۔ بے شک نئے یروشلم کا نام ہے۔ جب یوحنا رسول زندہ تھا تو یسوع نے اسے مکاشفہ سے سکھایا کہ یسوع کا نیا نام ہوگا۔ جب ہم نئے نام آنسانگ اونگ کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں ابتدائی کلیسیا میں اس کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں تھی۔ کیا ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے کبھی یہ نام استعمال کیا تھا؟ بے شک انہوں نے اسے استعمال نہیں کیا تھا، لیکن وہ اسے کیوں استعمال نہیں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے کے زمانے میں نئے نام کو استعمال کرنے کا وقت نہیں تھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا اپنی نجات کے آخری کام کو نئے نام کے ساتھ کریں گے اور مکمل کریں گے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اور کون سے نام کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے اپنے نیا نام اور نئی یروشلم کے نام کا ذکر کیا تھا۔ مکاشفہ باب 22 میں کیا ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ نئی یروشلم جس کا نام ہے اور نئے نام کے ساتھ آنے والے یسوع روح القدس کے زمانے کا دروازہ کھولیں گے؟ روح اور دلہن کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں آ۔ جیسے تم نے باپ کے زمانے اور بیٹے کے زمانے میں اپنا ایمان قائم رکھا، اب روح القدس کا زمانہ ہے، میرے پاس آؤ۔ یہ ہماری نجات کا خط اختتام ہے۔
जो लोग खुदा से आसमान या निजात की जमानत हासिल किए बगैर ईमान रखने का दावा करते हैं, क्या वो अपनी दौड़ को खत्म करके रूह और दुल्हन के पास आ सकते हैं? किताब मुकद्दस में किसका कलाम है? अगर कोई किताब मुकद्दस में से खुदा की तालीमात को रद्द करता है तो ये यूं कहने की मानंद है कि मेरे ख्यालात खुदा के कलाम से अफजल हैं। तो फिर निजात का इन्हिसार खुदा पर क्यों है? वो खुदा ही हैं जो इब्तिदा से अंजाम की खबर देते हैं और आसमान को रहनुमाई करते हुए बनी आदम के गुनाह के लिए कफारा देते हैं। अगर कोई किताब मुकद्दस में से कलाम को महज इसलिए रद्द करे कि वो उसके ख्यालात से मेल नहीं खाता, तो ये वाकई बदनसीबी की बात होगी। इस रुल कुद्स के जमाने में जब हम सिर्फ यसु के नए नाम पर तवक्कल करें और उनके नए नाम से दुआ मांगे तो हम निजात हासिल कर सकते हैं। आए हम मुकाशफा 19 बाब से देखते हैं। मुकाशफा बाब 19 आयत 6। फिर मैंने बड़ी जुमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलिक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। यहाँ बरा किसको जाहिर करता है? ये यसु को जाहिर करता है। ये मुकाशफा यसु की पहली आमद के आसमान पर उठाए जाने के 60 सालों बाद लिखा गया था। लिहाजा इस आयत में बरा से मुराद मसीह की दूसरी आमद है, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। ये सच्चाई कि बरा और बरा की बीवी जाहिर होंगे इब्तिदाई कलीसिया ने सिखाई थी और वो कलीसिया खुदा की कलीसिया है। ये सच्चाई इस रुल कुदस के जमाने में पूरी हो सकती है। आयत 8। और उसको चमकदार और साफ महीन कितानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कितानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बरा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। वो जो उस जगह बुलाए गए जहां बरा और बरा की बीवी रहते हैं, वाकई मुबारक लोग हैं। सयून के सब फर्जंद यानी सारी दुनिया में वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के अराकीन जो खुदा बाप और खुदा माँ पर एतकाद रखते हैं, वो मुबारक लोग हैं जिनके बारे में फरिश्ते ने जिक्र किया था। 2000 साल पहले क्या यसु ने यूहन्ना रसूल को मुकाशफा नहीं दिखाया था कि 2000 साल बाद ऐसा खुदा की कलीसिया में होगा? मुकाशफा 21 बाब 9 आयत से देखते हैं। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछले 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। मुकाशफा 3 बाब 12 आयत के मुताबिक यरूशलेम का क्या है? उसका नाम है। जब हम गलतियों बाब 4 से देखें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों यरूशलेम का नाम है। गलतियों बाब 4 आयत 26। मगर आलमे बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। ये वही यरूशलेम है जिसका जिक्र मुकाशफा में उस वक्त किया गया था जब यसु ने कहा था कि मैं उस पर नए यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम लिखूंगा। जब हम ये सिखाते हैं कि ये सच्चाई इब्तिदाई कलीसिया में मौजूद थी तो कुछ लोग यकीन ही नहीं करते। तो फिर यूहन्ना रसूल किस जमाने में रहता था? गलतियों की किताब लिखने वाला पौलुस रसूल किस जमाने में रहता था? ये दोनों इब्तिदाई कलीसिया का हिस्सा थे और बेटे के जमाने में रहते थे। क्या ऐसा नहीं? यरूशलेम के नाम के बारे में सच्चाई एक तालीम थी जो इब्तिदाई कलीसिया में मौजूद थी। किसने ये सच्चाई सिखाई थी? ये यसु थे जिन्होंने ये सच्चाई सिखाई थी। लेकिन चूंकि इसे बेटे के जमाने में पूरा नहीं होना था, इसलिए उन्होंने सिर्फ वही जाहिर किया था जो उस जमाने के मुकद्दसीन के लिए जरूरी था। बकिया को इस रुल कुदस के जमाने में जाहिर होना है। ये यकीनी सच्चाई है जो इब्तिदाई कलीसिया में सिखाई गई थी। सिर्फ जिस कलीसिया में ये सच्चाई है, खुदा उसी को आसमान की बादशाही की जमानत देते हैं।
کیا یہ وہ سچائی نہیں جس کی ضمانت خدا نے دی ہے؟ یوں ہمیں جلالی آسمان کی بادشاہی میں جانے کی ضمانت حاصل ہے، جہاں موت، درد یا رنج نہیں ہے۔ اگرچہ ہم ایک عالی شان اور واقعی شاندار زندگی گزار رہے ہیں جس پر رشک کیا جا سکے، یوں لگتا ہے کہ ہم نے پورے طور پر نہیں سمجھا کہ ہم اصل میں کون ہیں۔ اگرچہ بدصورت بطخ بچہ جب چھوٹا تھا تو وہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کی نفرت کا شکار رہا تھا، لیکن جب وہ بڑا ہوا تو حقیقت میں وہ کیا تھا؟ وہ ایک خوبصورت ہنس تھا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، اور سوچتا تھا کہ کیوں ہر ایک مجھ سے نفرت کرتا اور میرا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ واقعی بہت خاص ہے۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس حقیقت سے بے بہرا زندگی گزارتا رہا کہ وہ ایک خوبصورت ہنس ہے۔ خدا کے لوگ بھی ویسے ہی زندگی کی مشکلات سے گزر رہے ہیں جیسے دنیا کے لوگ، لیکن ہمارے اندر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جو کسی دوسرے سے مختلف ہے۔ ہم خود سے تصور کر سکتے ہیں، کاش میں ان خوبصورت ہنسوں کی مانند اڑ سکوں۔ ہم ہمیشہ آسمان کی بادشاہی کا خواب دیکھتے ہیں۔ ہم اس طرز زندگی کا تعاقب کرتے ہیں جو دنیا کے لوگوں سے مختلف تھا۔ اب تک خدا ہماری رہنمائی کتاب مقدس کی تعلیمات سے کرتے رہے ہیں۔ آئیں ہم آخر تک مسلسل خدا پر درست ایمان رکھیں تاکہ ہم جلالی جہان میں جسے خدا ہمارے لیے تیار کر رہے ہیں داخل ہوں۔ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے زیادہ فضل حاصل کیا ہے، میں اس واز کو ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔